سر آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا نام سردار محمد اسرائیل قاضی ہے جی. میں مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں آزاد کشمیر پی ٹی آئی کا، اور میرا تعلق جو ہے وہ وادی نیلم سے ہے. اچھا ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت سٹی سے کشمیر میں نیلم تو بہت خوبصورت جگہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اپنے جو ہمارے جیسے والنٹیر ہے کشمیر میں، اب 2021 میں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ بنے گا انشاءاللہ، پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ہوگا، والنٹیر کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ ابھی چونکہ پوری دنیا میں یہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے تو یہ ابھی بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہمارے آزاد کشمیر میں بھی یہ بڑھ رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں بنیادی طور پر یہ چونکہ شعور کی بات ہے اور زندگی کو بھی جاری رکھنا ہے اور وبا سے بھی بچنا ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو حکومت اور ڈاکٹرز جو انسٹرکشن دے رہے ہیں اس کو ہم سب مل کے فالو کریں. نمبر 1 سوشل ڈسٹنس جو ہے، فاصلہ، اس کو ہم برقرار رکھیں اور صفائی ستھرائی کا بے انتہا انتظام رکھیں. ہمارے مذہب میں بھی بنیادی بات ہے کہ بھائی صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ابھی ہم نے ہر صورت میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ فاصلہ بھی رکھیں، صفائی بھی رکھیں، اور لگاتار ہاتھ دھوئیں اور اپنے کپڑوں کو جب باہر جائیں تو تبدیل کریں. لیکن اس صورتحال میں جہاں ہم گزر رہے ہیں ابھی، جس وبائی صورتحال میں، اس میں آزاد کشمیر کے اندر ابھی وہ والی صورتحال نہیں پیدا ہوئی جو پاکستان کے کچھ شہروں میں ہے، کراچی میں بالخصوص ہے، یا سندھ کے کچھ علاقوں میں ہے. تو آزاد کشمیر کے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ باشعور لوگ ہیں اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں ابھی تک. تو اب مزید اس کا خیال رکھیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جو اس میں کام کر رہے ہیں اور اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں، شعور کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس میں رات دن اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں. اس میں سیکورٹیز کے ادارے ہیں، اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں اور پولیس کے لوگ ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے وہ بڑا اپنے اپنے حصے کا بڑا اہم کام کر رہے ہیں. تو ہم سب لوگوں کو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم ان لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو رات دن اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اپنی جان کو جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں اور اس وبائی مرض میں اپنے فرائض کو سر انجام دیں. سر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں، ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ ٹکٹ ہولڈر بھی پی ٹی آئی کی طرف سے، آپ لوگ اس ٹائم جو گورنمنٹ جا رہا ہے نون لیگ ہے، ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ آپ کا ساتھ کس طریقے سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ٹکٹ کا نظام تو ابھی چونکہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کی جو پارلیمانی بورڈ ہوں گے وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، اور میری چونکہ ذمہ داری میں آزاد کشمیر کی گورننگ باڈی کا ممبر ہوں اور مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں، تو یہ انشاءاللہ ٹائم آنے پہ پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو دوسری بات جو نون لیگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل جو جتنی بھی ہماری مرکزی حکومت ہے وہ کورونا فنڈ بھی کے حوالے سے بھی دے رہی ہے. اس کے علاوہ جو جتنے بھی مرکز میں ڈیولپمنٹ کے فنڈ ابھی جو بجٹ آیا ہے یا ابھی کل ہی بجٹ آیا ہے، اس میں 3 گنا زیادہ جو پچھلی حکومت جو نواز شریف کی حکومت تھی، نون لیگ کی حکومت پاکستان میں، اس سے زیادہ ہماری گورنمنٹ نے فنڈ دیا ہے اور بجٹ دیا ہے، ترقیاتی بجٹ. لیکن زمین پر وہ بالکل خرچ نہیں ہو رہا، رشوت کے طور پہ وہ بھرپور استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ الیکشن میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا چونکہ یہ لوگ لگاتار اس فنڈ کو استعمال کر رہے ہیں رشوت کے طور پہ. اور ابھی بھی انہوں نے جو بجٹ آیا اس میں صحت کے لیے اور تعلیم کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا، نہ اس میں اضافہ کیا ہے. صحت ایمرجنسی تھی اتنی بڑی، کورونا کی اتنی بڑی ایمرجنسی تھی، اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے فنڈ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہاں کی حکومت نے ابھی بھی سڑکوں اور اس کے لیے اپنے فنڈ مختص کر دیے ہیں تاکہ اس کو ہڑپ کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم انشاءاللہ چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ خان صاحب کا احتساب کا پروگرام ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کا احتساب کریں گے اس حوالے سے ضرور. اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیں، اب 2021 میں انشاءاللہ الیکشن ہوگا نا، آپ لوگ اس وقت موجودہ حالات میں کشمیر وزیر اعظم عمران خان کو عوام کتنا سپورٹ دے رہے ہیں؟ میں یہ گزارش کروں گی کہ جو مسئلہ کشمیر پہ خان صاحب کا اسٹینڈ ہے اور جو اقوام متحدہ میں خان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ایسی ہے کہ اس بات کا 73 سالوں میں کبھی اس طرح ہوئے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ تاریخ میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. خان صاحب نے اپنی
40 منٹ کی جو اسپیچ کی ہے اس میں 26 منٹ جو ہے وہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پہ اور کشمیریوں کی مشکلات پر اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت پہ بات کی ہے. تو کشمیری اس کو بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کہ ایک نڈر بے باک اور سچا جو لیڈر ہے وہی کشمیریوں کا بہترین وکیل ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ خان صاحب سے کشمیریوں کو یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کو آزادی کی راہ بھی دکھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آزادی دلوائیں گے بھی وہی. تو کشمیری بحیثیت قوم خان صاحب کے اس پر شکر گزار بھی ہیں اور انشاءاللہ جو کشمیر کے نوجوان بزرگ اور باشعور لوگ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ خان صاحب سیدھے سچے اور بہادر لیڈر ہیں اور انشاءاللہ جو اصلاحات کا پروگرام ان کا ہے اس کی بنیاد پر اور خان صاحب کا جو پروگرام مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اور جو ان کا اسٹانس ہے اور پوری دنیا میں جو خان صاحب نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو, اقوام متحدہ کا فورم ہو یا دیگر ممالک کے ساتھ خان صاحب نے جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ جب بھی بات کی ہے تو مسئلہ کشمیر پر اور کشمیریوں کی مشکلات پہ بات کی ہے. تو کشمیری اس بات کو بخوبی اس کو پہچانتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ کشمیریوں نے خان صاحب کا اور خان صاحب کی پارٹی کا اور ہمارے موقف کا انشاءاللہ ساتھ دینا. اینڈ کرنا ہے, اس کے بعد اینڈ ہوگا 2021 میں الیکشن آ رہا ہے, کمپین کے لیے اپنے خاصاً یوتھ کو اور قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے جی کہ 2021 کا الیکشن آ رہا ہے. میں سب سے یہ کہوں گا کہ خان صاحب کا پروگرام, پی ٹی آئی کا پروگرام, انصاف انسانیت اور خودداری کا یہ جو پروگرام ہے, خان صاحب کا پروگرام اصلاحات کا پروگرام ہے اور اصلاحات ہر محکمے میں انشاءاللہ آئے گی اور وہ انشاءاللہ وہ اصلاحات جب آئیں گی, میرٹ کا سسٹم جب آئے گا تو ہر ایک تک اس کے فائدے انشاءاللہ پہنچیں گے. تو کشمیر کے لیے میں کہوں گا کہ آزادی کا پیغام اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا پیغام انشاءاللہ خان صاحب کا یہ پیغام اور یہ ہمارا موٹو ہے کہ ہم محکموں میں بھی اصلاحات کریں گے اور انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر کو آگے بڑھا کر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو تمام دوست بالخصوص یوتھ کو یہ چاہیے کہ وہ موبلائز ہو جائیں, متحرک ہو جائیں اور ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ تاکہ ہم اس کام میں خان صاحب کا ساتھ دے سکیں اور ان کے مزید ان کو تقویت دے سکیں, ان کو مضبوط کر سکیں. آپ دوستوں کو بہت شکریہ. تھینک یو سر.